Oh
سارے میرا ساتھ دیجیے، بڑا مزے کا شعر ہے۔ قبر میں آقا خیم کا دیدار ہو جائے تو ہمیں کیا چاہیے؟ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں جب تنہا، امداد نہیں کرنے آ جانا رسول اللہ۔ امتحان کرنے آئیں گے، قبر روشن جگمگ جگمگ
جی اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين صدق الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم سامعین، آپ کے سامنے میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی جو سورہ شعراء کی آیت نمبر 2. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا. اس کا شان نزول کیا ہے پہلے یہ سن لیجیے. نبی کریم علیہ السلام دعوت دیا کرتے تھے، جن کو دعوت دیتے کفار کو، یہودیوں کو، اہل کتاب کو. اگر وہ بعض لوگ تو ایمان لے آتے، وہی بیٹے شرط نہیں کریں، پیچھے ہو جاؤ. دعوت دیتے رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادات کیا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، نوافل پڑھا کرتے تھے، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کیا کرتے تھے. اس رونے کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ یا اللہ یہ کافر بتوں کے آگے جھکنے والے اے اللہ تجھے سجدہ کرنے والے بن جائیں، اے اللہ یہ نماز پڑھنے والے بن جائیں، مسلمان بن جائیں، اسلام قبول کر. سبحان اللہ. اچھا ہوتے نبی کریم علیہ السلام اتنا روئے اپنی ذات کی خاطر نہیں، اپنی دنیا کے مفاد کی خاطر نہیں، مجھے وہ مل جائے نا، امت کی خاطر اور امت کے وہ افراد جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے روئے. اے اللہ میں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، یہ میری بات ہی نہیں سنتے، اے اللہ ان کے دل میں میری بات ڈال دے. اس طرح دعائیں کیا کرتے. اچھا اتنا روتے، اتنا غم زدہ ہو جاتے کہ اللہ پاک نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 2 نازل فرمائی، جس میں اللہ پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے پیارے محبوب، اے پیارے حبیب، کہیں آپ اپنی جان کو ختم نہ کر دیں اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. کیا فرمایا؟ اے محبوب آپ اتنے غم زدہ ہو رہے ہیں کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ختم ہی نہ کر لیں اس غم کی کیفیت میں. غم کیا ہے؟ مال کا نہیں، جنت کا نہیں. کس کا غم ہے؟ کہ یہ لوگ جہنم سے بچیں، یہ لوگ کفر سے توبہ کر لیں، اسلام میں آ جائیں. اچھا میرے پیارے محترم سامعین ذرا غور تو کریں کہ نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کی تڑپ کتنی تھی کہ خود خالق کی کائنات جن کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن ہم بھی کہتے ہیں ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، نیک کام کیے ہیں. ہر بندہ کہتا ہے مزہ تو تب میں نے جن کے لیے کیا ہے وہ بھی قبول کر لیں. یہاں پر قبول نہیں بلکہ اللہ پاک فرماتا ہے محبوب اتنا نہ رویا کرو، اتنا غم زدہ نہ ہوا کریں، اتنا پریشان نہ ہوا کریں کہ کہیں آپ کی جانیں نکل نہ جائے. اللہ اکبر. پتہ چلا قبولیت کی نہ صرف مہر لگا دی بلکہ اللہ پاک نے فرمایا غم نہ کریں، پریشان نہ ہو. پھر آگے پتہ تسلی دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ اے محبوب آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا تھا اور آپ نے بخوبی دین کا کام پہنچا دیا، دین کا پیغام پہنچا دیا، میرا کلمہ پہنچا دیا. اب اگر یہ نہیں مانتے تو آپ سے بھی پوچھا جائے گا پھر دوستی کیوں ہے. ایک اور جگہ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، پھر فرمایا بالحق کی حق کے ساتھ بھیجا، پھر فرمایا وَلَا تُسْأَلُ آپ سے نہ پوچھا جائے گا اصحاب الجحیم یہ دوستیوں کے بارے میں کہ یہ دوستوں میں کیوں گئے یہ نہیں پوچھا جائے گا. آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں، آپ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں. اچھا محترم سامعین یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے تسلی دی ہے. اے محبوب آپ غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں. آپ نے منصب نبوت بڑے احسن انداز میں ادا کر دیا، آپ نے نبوت کا حق ادا کر دیا، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ نے میرے قرآن کی تعلیم پہنچا دی. لیکن یہ اگر ایمان نہیں لاتے تو یہ ان کا قصور ہے، آپ کا قصور. یہ تسلی دی اور تسلی دینے کے بعد
بیٹا کیا کر رہے ہیں آپ؟ باتیں نہ کرو یار، ہر بار کہتے ہیں بچوں کو باتیں نہ کیا کریں، سنا کریں، یہاں سے کچھ لے کے جائیں یار۔ اچھا تسلی دینے کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ ایک ہوتا ہے نا آپس میں توجہ کیجیے گا میری طرف، بات ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے مختصر، توجہ کریں۔ اچھا عام طور پر ہوتا ہے جب کسی کو تسلی دیتے ہیں، کوئی غم زدہ ہوتا ہے، ایک غم زدہ کو تسلی یہ ہوگی آپ غم نہ کریں، آپ ٹھیک چل رہے ہیں، آپ کام ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو تسلی دیں گے نا تو بولیں گے یار آپ حق پر ہو، کرتے رہو، اللہ انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ لیکن اللہ پاک نے کیا تسلی دی؟ اے محبوب آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، آپ نے کام پورا کر دیا ہے، ابھی ایمان نہیں لے کر آتے آپ پریشان نہ ہو۔ اچھا تسلی کا ایک اور بڑا پیارا واقعہ ہوتا ہے، طریقہ کار کیا ہوتا ہے جو اللہ پاک نے سکھایا۔ اللہ پاک نے اس کے بعد پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اے محبوب ذرا میں تمہیں پچھلی امتوں کا بھی ذکر سناتا ہوں، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کی پرانی عادت ہے، موسیٰ نے دعوت دی تو بھی ایسا کیا، عیسیٰ نے دعوت دی تو بھی ایسا کیا، نوح علیہ السلام نے دعوت دی تب بھی لوگوں نے ایسا کیا، پھر شعیب علیہ السلام نے دعوت دی تب بھی ایسے کیا، قوم سمود نے ایسا کیا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ایسا کیا، مثالیں دی۔ پھر مثال دے کے سب کے واقعات سنائے۔ سب سے پہلا واقعہ جو تسلی کے لیے اللہ پاک نے محبوب کریم کو بتایا، پر میں محبوب ذرا یاد تو کروں، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ تبلیغ کرو، فرعون کو سمجھاؤ۔ فرعون کون ہے؟ جو کہتا ہے خدا کون ہے، خدا میں، جو کیا کرتا تھا؟ حقیقی خدا کا، اصل خدا کا، ہمارے مالک کا انکار کرتا، اور کیا کہتا تھا؟ میں خدا ہوں، میں رب ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ اتنا بڑا دشمن ہے۔ اے موسیٰ جاؤ انہیں نیکی کی دعوت دو۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کے ایک شخص کو مار کر وہاں آئے، اسے قبطی کہتے ہیں۔ دو بندے لڑ رہے تھے اور آپ نے ان کو چھڑاتے چھڑاتے نا ایک کو ذرا مارا، وہ زور سے لا گیا، اسے مار گیا، ایک موقع ہی پڑا اسے، ایک کھونسا مارا اور وہ بندہ مر گیا۔ اس سے پہلے کا واقعہ 30 سال کی عمر اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی تھی۔ جب بندہ مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کے وہاں سے تشریف لے گئے، اور اللہ پاک نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، واپس بھیجنا چاہا تو آپ کہنے لگے اے اللہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میری مدد کے لیے میرے بھائی، آپ کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا ہارون، ہارون کو بھی نبی بنا دیں۔ ان کو نبوت دی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے، انہوں نے کیا فرمایا کہ فرعون کو دعوت دینے جانا ہے تو میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیجئے تاکہ میری مدد ہو جائے گی، تو میں وہاں جاؤں گا، مجھے ڈر بھی ہے کہ مجھے وہ قتل نہ کر دیں۔ کیوں؟ سمجھ آ رہی بات؟ پہلے ایک بندہ انہوں نے ان کا مارا ہوا تھا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر سنتے ہیں۔ اچھا اب اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی، ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی زمانے میں دونوں نبی، دونوں گٹھے نبی۔ سبحان اللہ۔ اچھا مصر پہنچے شام سے، اور ہارون علیہ السلام پہلے وہاں پر موجود تھے۔ آپ جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے اور جا کر کہتے ہیں اے فرعون ایمان لے آ میرے اور تیرے رب، مشرق و مغرب کی رب، مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب، اس پر ایمان لے کر آیا۔ فرعون پتہ نہیں کہنے لگا تجھے پتہ نہیں ہے تو میرے پاس رہا ہے اور کیسی باتیں کرتا ہے، تو دیوانہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا تجھے میں نے 30 سال تک تیری خدمت کی ہے۔ موسیٰ کو کہنے لگا یہ اللہ کی کرنی ہے، لمبا واقعہ میں سنانا نہیں چاہتا، ٹائم کم ہے، مختصر بیان کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی محل کے اندر بادشاہ کے 30 سال آپ رہے تھے، آپ نے واقعہ سنا بھی ہوگا۔ تو کہنے لگا میں نے آپ کو 30 سال آپ کی خدمت کی ہے اور آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے کیا کمال کر دیا، تو نے تو بنی اسرائیل جن کی تعداد 3 لاکھ سے بھی رہتا ہے، جن کو تو نے قید بنایا ہوا ہے، 300 سال ہو گئے ہیں تو انہوں نے قید بنایا ہوا ہے، اور مجھے اگر تو اپنے محل میں رکھ لیا ہے اور میری قوم کو تو نے قید بنا لیا، اس کو کیا کمال کر دیا تو نے۔ لہٰذا میں تجھے کہتا ہوں ایمان لے آ، اور سارے بنی اسرائیل جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، 6,30,000 بتاتے ہیں علماء کرام، کتنی تعداد تھی؟ 6,30,000۔ میں سب کو آزاد کر دوں اور میرے ساتھ بھیجو، ہم چلے جاتے ہیں۔ اچھا وہ دیوانہ کہنے لگا اور کہنے لگا کہ تو دیوانہ ہو گیا، یعنی بے ادبی کر بیٹھا۔ اور جو بندہ بے ادب ہو جائے نا، ایمان والا ہو تو بھی اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے، میرا موضوع وہ نہیں ہے، پچھلے کئی اجتماع میں بتا چکا ہوں۔ یہاں پر کیا فرمایا پتا تو نہیں ہے، اس کی برکات دنیا میں دنیا اور آخرت میں نصیب کرنا یا اس کا ثواب کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں سر کرنا قبول کرنا حضور کی برکت سے جو کام کیا اس سے علی کو یا اس کے ثواب علیہ وسلم سے یا تقدیر مسلمان اور آئین یعنی سب کے بعد سر کرنا قبول کرنا سب کی کوشش کرنا یا اللہ
یوسف حاجی یوسف صاحب کے خاندان سے تعلیم کرنے والے جتنے بھی دوست احباب دادا دادی نانا نانی کے ارواح کو سلام کرتا ہوں حضور کے پاس تیسرے دن ان کے ماموں لطیف انتقال کر گئے یا اللہ ان کی روح کو سلام کرتا ہوں حضور کے پاس ان کی بخشش و مغفرت کرتا ہوں یا اللہ سبحانہ ان کی قبر پر رحمت و رضوان کی بارش کے ساتھ یہاں پر جتنے مہمان نزدیک اور دور سے تشریف لائے سب کا آنا قبول فرما ہم سب سے تعلق رکھنے والے جتنے ہمارے رشتے دار اس دنیا فانی سے جا چکے سب کی روح کو سال کرتا ہوں قبول فرما پھر خصوص میں اپنی والدہ محکومہ کی روح کو سال کرتا ہوں قبول فرما کہ اللہ سب کی کوشش و موجود فرما یا اس گھر میں قدرت و محبت و صلاح کو محضور فرما ہمارے سبھی بھائی کو بلادے نرینہ کی نعمت عطا فرما یا اللہ کے کام پڑھتے ہوئے اپنے رحمت سے پوری فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کی مشکلات دور فرما آسانیاں عطا فرما کامیابیاں عطا فرما یا اللہ ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما یا اللہ دنیا میں آخرت میں قبر و حشر میں کسی کا محتاج نہ کرنا اپنا کرم فرما آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک